کافی عرصے سے ہم یہ ایشو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے حوالے سے. اب کہتے ہیں نا دن بدن ان کی اسٹریٹجیز بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں, ان کا طریقہ واردات بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے, اور جن لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے وہ بھی اب تبدیل ہو رہے ہیں. تو کشمور میں ڈاکوؤں نے کنکوڈ انڈس ہائی وے پر کام کرنے والے چینی کمپنی سے بھتہ مانگ دیا ہے. اب بھتہ مانگنے کا ان کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. سول انجینئرنگ کنسٹرکشن کارپوریشن نے وفاقی حکومت کو باقاعدہ طور پہ جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں خط لکھا ہے اور ساری سچویشن سے اس خط کے ذریعے آگاہ کیا ہے. خط کے متن میں بتایا گیا ہے کہ بڈل نامی ڈاکو, اب یہ بڈل ہے وٹ ایور ہز نیم, کنسٹرکشن مینیجر کو فون کر کے 50 لاکھ روپے نقد, 2 موبائل اور 1 موٹر سائیکل دینے کا مطالبہ کیا ہے. اور ڈاکوؤں نے دھمکی دی کہ اگر یہ مطالبات پورے نہیں کیے گئے کام کرنے والے مزدوروں کو نقصان پہنچایا جائے گا. سو دس از ویری الارمنگ. چینی کمپنی نے ایس پی کشمور اور ڈی سی کشمور کو بھی دھمکیوں سے آگاہ کیا, اور کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ مقامی انتظامیہ نے جو کہ بہت زیادہ افسوسناک ہے کہ مقامی انتظامیہ سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہے. سو جو فرسٹ رسپانس ہونا چاہیے وہاں سے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. یہ کیا صورتحال ہے, اور ظاہر ہے اس سے ہماری ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن بھی جو ہے وہ بھی اسٹیک پر ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا اور کیا تحفظ اب وفاقی حکومت سے جو مانگا ہے وہ کس صورت میں ملے گا. ہم بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان سے. لالا اسد پٹھان, اب تو یہ اتنے منظور ہو گئے ہیں کہ پاکستانی تو درکنار, وہاں کے رہائشی تو درکنار, اب یہ چینی کمپنی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کی دیدہ دلری دیکھیں, خط لکھ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور جب چینی کمپنی رابطہ کرتی ہے مقامی انتظامیہ سے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. سو یہ ساری سچویشن پہ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ شکریہ صدب. اصل ایشو یہ ہے کہ جب ریاست کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, جو دہشت گرد ہوتے ہیں یا ڈاکو ہوتے ہیں, جو قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں, تو وہ جب ریاست کی آنکھ نہیں دیکھتے اور جب ریاست کا پنجہ ان پر صحیح طریقے سے نہیں پڑتا تو اس کے بعد پھر اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے. ہم آپ کے توسط سے آپ کے پروگرام میں تو ہم نے بہت زیادہ اس پہ بات کی ہے اور ہمیشہ ریاست کو جگانے کی کوشش کی ہے, سندھ گورنمنٹ کو جگانے کی کوشش کی ہے, وفاقی گورنمنٹ کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے, کینسر ہے, اس کا علاج لازمی ہے. جب آپ سندھ کے دل میں, یعنی ایک طرف پنجاب ہے, دوسری طرف بلوچستان ہے, اور ایک طرف کے پی کا علاقہ لگتا ہے ڈسٹرکٹ اس کو کنکوڈ کو, اب اس میں اگرچہ کچے کے علاقے میں یہ جن کی تعداد ملا جلا کے کوئی 100-125 کے قریب ڈاکوؤں کی بنتی ہے, وہ ریاست کے لیے ایک چیلنج بن جائے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ الارمنگ صورتحال ہے. کچھ دن پہلے سکھر میں چائنیز کمپنی سے 1 کروڑ روپے کی ڈکیتی ہوئی. یہ دوسری بات ہے کہ سکھر کے ایس ایس پی نے بڑی ہمت کی اور 3 ڈاکو اس نے ہلاک کیے ہیں, اور ایک ابھی تک لاپتہ ہے. کچھ پیسے بھی اس میں سے برآمد ہوئے ہیں اس کیس میں. مگر اب سکھر جیسے تیسرے نمبر جو سندھ کا شہر ہے اس کے درمیان میں سٹی میں ڈکیتی ہوتی ہے. چلے وہ ٹریس بھی ہو گئے, مارے بھی گئے. اسی طرح اب یہ چائنیز کمپنی کو دھمکیاں, یہ تو چائنیز کمپنی ایک فارنر کمپنی ہے, اس نے خط لکھا ہے, اس وجہ سے یہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے. اس طرح کے تو بہت سارے خطوط جو ہیں لوکل جو تاجر ہیں, صنعت کار ہیں, ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ اس طرح کے خط لالا ایک چیز بتائیں نا, آپ تو اس کو کور بھی کافی عرصے سے کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہم آپ سے انفارمیشن اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے آپ اس علاقے سے واقف بھی ہیں کہ کیا وہاں کے حالات ہیں, انتظامیہ کے مزاج سے بھی آپ واقف ہیں. ایک یہ سچویشن ہوتی ہے کہ کسی کو ہنی ٹریپ کر لیا, کسی کو کڈنیپ کر لیا, اور جو کچے کے علاقے میں لے گئے وہاں تک جانا بڑا مشکل ہے اور لوگوں کو وہاں سے ریکور کرنا. لیکن اب خط لکھ کے ڈیمانڈ کرنا, یہ تو کہتے ہیں نا باقاعدہ طور پہ بڑی ایک اسٹیپ اہیڈ ہو گئے ہیں, ایک اسٹیپ اوپر آ گئے ہیں. تو یہ کیا انتظامیہ کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے جو رسپانس انہوں نے دیا, یا ان کو قابو کرنا واقعتاً مشکل ہے؟ ایک تو صدب ہماری جو انتظامیہ ہے نا, انہوں نے ایک یہ جو طریقہ کار شروع کیا ہے کہ جو ہنی ٹریپ ہے وہ الگ رکھتے ہیں, اور یہ ہنی ٹریپ بھی اغوا برائے تاوان ہے. یہ سارے کے سارے معاملات وہیں سے شروع ہوتے ہیں. ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہنی ٹریپ اغوا برائے تاوان نہیں ہے, اس میں لوگ اغوا ہو کر کچے میں نہیں جاتے, ان سے تاوان نہیں دیا جاتا. تو یہ انتظامیہ کی ایک ٹیکٹس ہے کہ وہ میڈیا کو ہمیشہ اس ٹریک پہ لگاتی ہے کہ جی ہنی ٹریپ ہو گیا, خود چلا گیا. خود کوئی نہیں چلا جاتا, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اکسایا جاتا ہے, لالچ دی جاتی ہے, اسی کی بنیاد پر وہ اندر جاتے ہیں. اور انتظامیہ اس پہ سیریس اس لیے نہیں ہے
کیونکہ انتظامیہ اندر جا کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں وہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں, پولیس اور رینجرز کے مختلف جگہوں پہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں, مگر جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ تقریباً 6.5 لاکھ ایکڑ پر محیط کچے کا علاقہ ہے. اس پر جو آپریشن ہونا چاہیے وہ چاروں اطراف سے ہونا چاہیے. ایک طرف سے سکھر پولیس استعمال ہو, دوسری طرف سے شکارپور, پھر کنکوٹ کشمور, اور اس طرف سے پنجاب پولیس اور گھوٹکی پولیس. یہ جب سب کے سارے اسٹیک ہولڈرز بڑے اسکیل پہ آپریشن ہوئے, کبھی بھی یہاں نہیں بڑے اسکیل پر ہمارے پاس کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے. ٹارگیٹڈ بیس آپریشن کرتے ہیں, یہ کسی اطلاع پر ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو اندر وہ کوئی شہری علاقوں کی طرح تو نہیں رہتے ہیں کہ پکی عمارتوں میں رہ رہے ہوں, وہ تو ساری جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. عارضی انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوتے ہیں, پناہ گاہیں بنائی ہوتی ہیں, وہ کشتیوں پہ موو کرتے ہیں, دریا کے اس طرف چلے جاتے ہیں, کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں, موٹر سائیکل پر وہ سفر کرتے ہیں. سوات سے زیادہ مشکل علاقہ ہے, زیادہ مشکل حالات ہیں یہاں پر, وہاں سے کنٹرول جو نہیں کیے جا سکتے. سوات اور وزیرستان بہت ہی مشکل ترین علاقے ہیں, کیونکہ وہاں پر تو پہاڑی علاقے ہیں, وہ تو سرنگیں بنی ہوئی ہیں, وہاں پر تو بہت مشکل ہے آپریشن کرنا. یہ بالکل آسان ہے, مگر اصل میں اسٹیک نہیں ہے. اصل میں گورنمنٹ کو اس بات کی پاور نہیں ہے کہ ان کے جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں, اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے, یہ انڈسٹری چل رہی ہے, اس پہ وہ کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کا کوئی اغوا نہیں ہو رہا ہے. وہ تو سرکاری پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں, وہ تو فل اپنا سیکیورٹی میں گھوم رہے ہیں. پرابلم تو عام لوگوں کے لیے ہے, پرابلم تو عام سیولینز کے لیے ہے, پرابلم تو عام تاجر اس کے لیے ہے, کمپنیز کے لیے ہے. وہ ڈیلی کی بنیاد پر یہاں پر سفر کر رہے ہیں. تو اس لیے وزیر داخلہ نے ڈی جی رینجرز کو تو خط لکھ دیا ہے, سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ نے, کہ فوری طور پہ سیکیورٹی فراہم کی جائے. چلیں وہ تو سیکیورٹی ایک چائنیز کمپنی کو رینجرز کی طرف سے مل جائے گی, پولیس کی طرف سے مل جائے گی, مگر اس ناسور کے خاتمے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. لالا ایک چیز اور بتا دیں, یہ آیا ہے اب جب خط وفاقی حکومت کو لکھ دیا گیا ہے تو وفاقی حکومت نے کیا کرنا ہے؟ بس صوبے کو ہی کہے گی نا, صوبے کی انتظامیہ کو ہی کہے گی وفاق بھی. صوبے کی انتظامیہ نے جو کیا وہ آپ کے سامنے, تو اب یہ کیسے مدد ہوگی ان کی؟ یہ تو خوف میں کیسے کام کریں گے یہ؟ دیکھیں آئیڈیاز 2004 جو ابھی لگا تھا, جس میں پاکستانی اسلحہ کی نمائش ہوئی تھی, اس میں سندھ پولیس نے بھی بھاری اسلحہ بہت جو ہے اس میں خریدا ہے, اور وہ اس کی ترسیل بھی شروع ہو گئی ہے. مگر یہ تمام اسلحہ بھی آ جائے گا, اگرچہ ول نہیں ہے گورنمنٹ کی, اگرچہ پولیس کی ول نہیں ہے, اگرچہ فیڈرل گورنمنٹ کی ول نہیں ہے, تو پھر تو اسلحہ بھی آ جائے, وسائل بھی ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ARY پہ خبر بریک کی تھی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سکھر تشریف لائے تھے. انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہاں پر جمع کیا تھا, تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور پولیس کو, رینجرز کو, تمام ان کے ہیڈز کو جمع کیا, اور اس پہ تفصیلی انہوں نے بریفنگ لی. تمام افسرس نے ان کو تفصیلی بریفنگ دی کہ کس طرح ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کر سکتے ہیں اور کس طرح مل کر ہم تمام چیزوں کو حل کر سکتے ہیں. مگر اس کے بعد طے یہ کیا گیا کہ گرینڈ آپریشن ہوگا. اب تک کوئی گرینڈ آپریشن نہیں ہے, وہی ٹارگیٹڈ آپریشن مختلف اضلاع کرتے ہیں, سب آن پیپر ہے. زمینی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رزلٹ ہے, کیونکہ رزلٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ زمینی طور پر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا جو دعوے کیے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان, اور ہوپ فلی یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو اور اس طریقے کی سچویشن کا سامنا مزید نہ کرنا پڑے.